الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، علماء کرام، مشائخ الزام، برادران اہل سنت، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہاں پر اتنے علماء اور مشائخ وغیرہ ہیں، ہر ایک کا نام لینا ممکن نہیں، اور میرے خیال میں مجھے ان میں سے ایک تو کوکب بھائی کا نام یاد ہوگا، یا اس کے علاوہ چند کا. میرا آنا جانا بہت کم ہے، محافل میں ان علاقوں میں بہت کم آیا، چہرے سے شناسائی علماء سے بہت کم ہے. ایک مدرس آدمی ہوں، ابھی بھی جامعہ میں پڑھاتے ہیں، اس سے اٹھ کر آیا. 10 بجے تک بخاری شریف اور ترمذی شریف پڑھائی، حاضر ہو گیا. اصل میں یہاں پر حاضری حضرت اللہ شیخ القرآن علیہ رحمت و رضوان کی وجہ سے تو ہوئی، لیکن اس میں ایک بڑی مشکل ہمارے لیے کوکب بھائی کی تھی. کوکب اکاڑوی صاحب جو ہیں، یہ ہمارے لیے ایک مجبوری بن جاتے ہیں. جب یہاں پر ان کا نام آتا ہے یہ بھی ہیں، تو پھر دعوت جب دی گئی تھی انکار کی گنجائش نہیں تھی. پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین حضور شیخ القرآن کے درجات میں مزید فتح عطا فرمائے، اور ان کے فیضان کو ان کی قبر سے، ان کے تلامذہ سے اور ان کی اولاد سے مزید ظاہر فرمائے اور جاری و ساری فرمائے. پیارے ساتھیوں، علماء بھی وہ اپنے سینے میں خاص علم رکھتے ہیں، اور علم کی تعریف مناطق نے جو کہ اس طرف میں نہیں جاؤں گا، خامہ خبات الجھ جائے گی، نہ آپ کی سمجھ میں آئے گی اور نہ ہی مکمل میری سمجھ میں آج تک آئی ہے. بڑا پڑھا ملا حسن تک علم کی تعریف پڑھتے پڑھاتے رہے، مگر بات سمجھ میں نہیں آئی. کہنا کیا چاہتا ہے؟ نہ متکلمین کی تعریف کی طرف جاؤں گا کہ علامہ تفسیرانی نے کہا علم صفر یتجلی به المذکور لمن قام به. اصل علم کی وہ تعریف کروں گا جو صوفی کرتا ہے. علم کی وہ تعریف جو صوفی کرتا ہے وہ پیش کرتا ہے. العلم نور یوجد فی قلب المؤمن ویہتدی به اور یہتدی به. علم ایک ایسا نور ہے جو مومن کے دل میں پایا جاتا ہے، جس کی بنا پر ہدایت حاصل کی جاتی ہے، یا یہ کہ اس کی بنا پر مومن ہدایت حاصل کرتا ہے. یہ ہدایت حاصل کی جاتی ہے کہ مرد مومن کے دل میں وہ علم موجود ہے، اور اس کی بنا پر خلق خدا جو ہے وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں.
میرے ساتھی علماء اپنے سینے میں خاص علم رکھتے ہیں، اور میرے آقا حضور علیہ السلام کا فرمان بڑا حسین ہے، اور میرے نبی کا ہر فرمان ہی بڑا حسین ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے کئی بیٹے ہوئے، لیکن رب العالمین نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ وہ کیا وراثت تھی؟ وہ علم کی تھی، حکمت کی تھی۔ میرے ساتھیوں، علم جس وقت کے مومن کے سینے میں کھلتا ہے تو اشیاء کا انکشاف ہوتا ہے، اور اصل علم یہ ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کی معرفت کا انکشاف ہوتا چلا جائے۔ کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں جو میرے آقا کے مکمل فضائل و مکارم کو اپنے دل میں، اپنے سینے میں سمو لے۔ تقریباً 1 مہینے پہلے کی بات ہے، یاد آئی مجھے بات، کیونکہ تقریر یاد کرنے کا معاملہ کافی عرصے سے 10 سے 20 سال سے ختم ہو چکا۔ اب جس طرح ذہن جاتا ہے اسی طرح کلام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، بولنا کتنی دیر؟ کتنی دیر بولنا؟ مہربانی، کیونکہ میں نے وہی بات کی، پرانی بات کی، پھر بعد میں جملہ حقوق محفوظ ہیں اس بات میں۔ میرے ساتھیوں، کہ علم جو ہے وہ مومن کے سینے میں ہوتا ہے، اور اصل میں علم ہے حضور علیہ السلام کی معرفت کا، اور کوئی شخص ایسا نہیں، کوئی ذات ایسی نہیں جو میرے آقا کی مکمل فضائل و مکارم کو اپنے سینے میں لے لے، کوئی نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جامعہ معلوم کے اندر میں دور حدیثی پڑھا رہا تھا، 1 مہینے پہلے کی بات ہے۔ الحمدللہ کا شکر ہے، اب تو تعداد بھی بہت ہے۔ دور حدیث شریف میں 182 طلباء، جو کہ آج ہم اپنے جامعہ کی مسجد کے برآمدے میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، دارالحدیث ناکافی ہو گیا۔ انشاءاللہ بارک اللہ فیک۔ تو ایک طالب علم نے سوال کیا کہ نہیں حضرت، یہ بات فرمائیے کہ حضور علیہ السلام کے فضائل و مکارم، حسن و جمال کو لوگ آج تک بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے طور پر۔ تو یہ بتائیے کہ کیا یہ سارا حسن و جمال، یہ ساری فضیلتیں، سارے کمال جو آج تک بیان ہر بندہ اپنے طور کر رہا ہے، حضور علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں، تو وہ کیسے بات ذرا اس کی وضاحت کریں؟ میں نے کہا بیٹا بات کی ہے، ایک ڈائمنڈ، آپ بڑا سا ڈائمنڈ ہیرا ہو، درمیان میں رکھ دیں، تراشا ہوا ہیرا ہو، حسین ہیرا ہو، اور مختلف زاویے سے آپ لوگوں کو بٹھا دیں اور کہیں کہ بتاؤ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے۔ ہر شخص اپنے زاویے کے مطابق بیان کرے گا کہ مجھے اس کا حسن کس انداز میں نظر آ رہا ہے۔ ہر بندہ سچا ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام کے اس کائنات میں الاقل 1,24,000 زاویے ہیں، اور ہر نبی نے میرے آقا کے ایک ایک زاویوں کے اپنے اندر لے کر بطریق اتم اس کا اظہار کیا ہے۔ تو جو جس زاویے سے میرے آقا کو دیکھتا ہے اسی انداز پر بیان کر دیتا ہے۔ یہ سارا حسن و جمال اور سارا فضل و کرم، فضل و کمال میرے آقا کے اندر موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس نے کتنا اس کو اپنے اندر جذب کیا ہے، اور کس نے اس کو کس میٹھی زبان سے اس کو بیان کیا۔ حضور علیہ السلام میرے آقا کی ذات اقدس، در حقیقت میرے آقا کی ایک ایک شے، بلکہ دور کہاں جائیے،
حضور علیہ السلام کی ایک بظاہر مختصر سی حدیث مبارک لے لیجیے، کوئی بھی حدیث لے لیجیے، من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا، بلکہ اسے بھی مختصر حدیث لے لیجیے، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہمیں سے نہیں، جس نے کھوٹ کمایا وہ ہمیں سے نہیں۔ یہ ایک میرے آقا کا جملہ ایسا ہے کہ آج تک لوگ اس کی تشریح کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کس سے متعلق ہے؟ کوئی کہتا ہے یہ تاجروں سے متعلق ہے کہ دھوکہ مت دینا، کھوٹ مت کرنا۔ کوئی کہتا ہے نہیں، یہ جو ہے یہ ایک معلم کے متعلق ہے کہ تعلیم صحیح طرح دینی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہر سے جو بھی اپنے پیشے سے متعلق ہے اس میں صحیح چلے، یہ اس سے متعلق ہے۔ اس ایک حدیث پاک کی تشریح آج تک علماء کرتے چلے آئے، چاہے فقہاء ہوں، علماء ہوں، محدثین ہوں، مفسرین ہوں۔ میرے نبی کے ایک جملے کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکی تو نبی کے علم پر کلام کرتا ہے کوئی تو حیا کر نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہاں پر مجھے بات یاد آتی ہے، میرے آقا سرکار مدینہ رسول سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کی تکبیر کہہ دی جائے، فلا تقوموا، تو تم نے کھڑا نہیں، حتی ترونی، یہاں تک کہ تم میری زیارت کرو۔ یہاں پر محدثین بولی، محدثین نے کیا کہا؟ محدثین نے کہا کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جب نماز کی تکبیر کہہ دی جائے تم نے کھڑا نہیں ہونا۔ الحمدللہ ہم سنی جب تکبیر ہوتی ہے کھڑے نہیں ہوتے۔ ایک بھی حدیث ایسے نہیں دکھا سکتے جس میں آپ کی اور میرے نبی نے فرمایا ہو جب تکبیر ہو تو کھڑے ہو جاؤ، یا تکبیر سے پہلے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک بھی حدیث ایسی نہیں۔ اور ہم ایسی بہت ساری حدیث دکھا سکتے ہیں میرے آقا نے فرمایا تکبیر ہو تو کھڑے نہیں ہونا۔ اب محدث بولتا ہے، کہتا ہے تکبیر پر کھڑا نہیں ہونا، میرے آقا نے فرمایا یہاں تک کہ تم میری زیارت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جب آنے کا وقت ہوتا تھا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کا، اس وقت پر کھڑا ہونا ہے۔ میرے آقا تشریف لایا کرتے تھے، اس وقت پر کھڑا ہونا ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے ایک امام بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ تکبیر سے پہلے کھڑا ہوا جائے یا تکبیر کے شروع میں کھڑا ہوا جائے۔ کچھ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ پر، کچھ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ۔ اب یہ محدثین اپنے طور پر کلام کر رہے ہیں، علماء اپنے طور پر بول رہے ہیں۔ کہتے ہیں کوئی کہتا ہے کس وقت کھڑا ہونا ہے، میرے آقا نے فرمایا جب تکبیر کہہ دی جائے کھڑا نہیں ہونا، یہاں تک کہ تم مجھے آتے ہو دیکھو میری زیارت کرو۔ لیکن صوفی کچھ اور بولتا ہے، صوفی کچھ اور کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کی اور میرے نبی نے فرمایا جب نماز کی تکبیر کہہ دی جائے تم نے کھڑا نہیں ہونا، یہاں تک کہ میرا دیدار کر لو، میرا دیدار کرو۔ میرا دیدار کیے بغیر تم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کیا نماز ہوگی؟ وہ دوسرے ہیں کہ جن کی نماز نبی کے تصور سے ٹوٹ جاتی ہے، اور ہمارے اسلاف وہ ہیں جو نبی کو دیکھ کر نماز شروع کیا کرتے تھے۔ میرے سچ یہ علم ہے، ہر ایک اپنے اپنے طور پر بولتا ہے، لیکن جس کا دل زندہ ہو جاتا ہے وہ دل کی قوت سے بولتا ہے۔ حضرت سید ابن عربی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو اس کو زبان سے منع کرو، اگر زبان سے نہیں روک سکتے ہو تو اس کو دل سے برا جانو، اور یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے۔ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو دل سے اس کو روکو، اور یہ ایمان کا ضعیف سے نہیں بلکہ ضعف سے نہیں بلکہ ضعیف سے ہے، ایمان کا دگنا درجہ ہے۔ جن کے دل زندہ ہو جاتے ہیں وہ اپنے دل کی قوت سے سارا کام کرتے ہیں۔
یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے خواجہ نے ایک کرم کی نگاہ ڈالی تو 90 لاکھ مسلمانوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ پیارے ساتھیوں، وہ ماحول مدرسہ بنانے کا نہیں تھا، آپ بڑی یونیورسٹی بنا لیتے، کتنے ہندو آتے قرآن سیکھنے کے لیے۔ وہ ماحول یہی تھا کہ کرم کی نگاہ ڈالی جائے اور دلوں کی دنیاوں کو آباد کر دیا جائے۔ لیکن ملتان کا ماحول اور تھا کہ وہاں پر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے ایک عظیم الشان یونیورسٹی قائم کی، جس میں 5000 علماء جو ہیں وہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ وہاں پر علماء کا ماحول تھا۔ رب العالمین نے ہر جگہ کے مطابق، پروردگار نے اپنی حکمتوں کے مطابق اپنے مقدس بندوں سے کام لیا ہے۔ کسی سے دل کی قوت سے کام لیا ہے، کسی کی زبان کی قوت سے کام لیا ہے۔ یہ رب بہتر جانتا ہے کس سے کس انداز میں کام لیتا ہے۔ ہر ایک اپنا اپنا انداز ہے۔ وہ حدیث بھی مجھے یاد آتی ہے، میرے آقا نے فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے طور پر بولنے لگا۔ محدث کہتا ہے، کوئی کہتا ہے سجدہ مراد ہے، حضور کو سجدہ بڑا پسند تھا۔ کسی کا سورہ فاتحہ مراد ہے، ہر رکعت میں ہے۔ کسی نے کوئی کلام کیا، کسی نے کوئی کلام کیا۔ کسی نے کہا نماز کے اندر جو درود ہے وہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ مراد ہے۔ پیارے بھائی، ایک آنکھ والا بولتا ہے دلی سے۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ جو خود سید ہیں، میرا حجاب نہیں سید کائنات سے، میں ان کی اولاد ہوں، میں ان کی اولاد ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں۔ اب میں بتلاتا ہوں اپنے نانے پاک کی حدیث پاک کا مطلب۔ جب سیدہ کائنات نماز پڑھ رہی تھی تو میرے آقا میرے نانا فرما رہے تھے قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں۔ ہر شخص نے اپنے اپنے علم کے مطابق کلام کیا ہے، ہر شخص نے اپنے اپنے علم کے مطابق کلام کیا۔ ایسے جتنا علم ہوگا، جتنا دل کھلا ہوگا، جتنا دل کھلے گا، اور دل بغیر تقوی کے نہیں کھلتا، یہ بات ذہن میں رکھو، اور تقوی بغیر حضور کی محبت کے نہیں آتا۔ لاکھ انسان متقی اپنے آپ کو ظاہر کرے، اگر حضور کی محبت نہیں ہے۔ مجھے اس پر واقعی یاد ہے، میں نام تو نہیں لوں گا لیکن بات بیان کیے دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے شیخ غزالی زمان، میرے والد گرامی علیہ رحمہ، جب انہوں نے 1937 میں حج کیا، بحری جہاز پر گزارے تھے، اس کے اندر دیگر اور فرق ان کے بھی علماء تھے، ظاہر ہے کوئی جہاز چلا کرتا تھا۔ تو ایک شخص آیا میرے والد کی بارگاہ میں، اس نے کہا حضرت بات کی ہے کہ دل میں بڑے برے برے وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ انہوں نے فرمایا تمہارا آج کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ اس نے کہا فلاں عالم دین کے ساتھ ہے جو کہ دوسرے مسئلہ کا تھا، میں تو انہی کی پلیٹ میں کھاتا ہوں۔ میرے شیخ نے فرمایا بس اسی کی برکت ہے جو ظاہر ہو رہی ہے۔ پیارے ساتھی، اصل سے عشق مصطفیٰ ہے، حب مصطفیٰ ہے، یہ اگر دل میں ہے تو ایمان ہے، ورنہ نہیں ہے۔ انسان کی نجات کا مدار اس آخری سوال پر ہے جو انسان سے ہوگا۔ میری عادت بات کو لمبا کرنے کی نہیں ہے، یہ اتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں، اس کو میں بہت طول دے کر بیان کر سکتا تھا، لیکن مزاج مجھے ایسا ہے کہ بات انتہائی مختصر انداز میں کر دی جائے۔ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کاش کہ کوکب بھائی کے دل میں بھی ہماری یاد کبھی آ جائے کرے۔ اب گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں چل رہے۔ مجھے فرما رہے تھے، میں نے کہا آپ ملتان آتے ہیں اور چلے جاتے، کہنے ملتان نہیں آتا، ہاں بس میں ملتان شہر ہوں اور نہ ہوں تو پھر بات ہے۔ تو میں تو ایئرپورٹ سے، میں نے کہا ایئرپورٹ پر، میں نے کہا اور ایئرپورٹ ملتان شہر میں ہے، ابھی میں کر رہا تھا۔
میرے ساتھیوں، انسان کی نجات کا مدار، اس کا دار و مدار ایک بات پر ہے، آخری سوال پر. وہ کیا ہے؟ ما كنت تقول في هذا الرجل ما علمك بهذا الرجل. اس کا جواب صحیح ہو گیا تو جنتی ہو گیا، ورنہ نہیں. آپ دیکھیے اور غور کیجیے، یعنی میرے آقا کی ذاتی اقدس ہے جس پر کہ انسان کی نجات کا دار و مدار ہے، حضور کی معرفت ہے، میرے آقا کا ادب و احترام ہے، حضور علیہ السلام کی محبت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں پہلا سوال ہو رہا ہے مر رب، بتا تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہو رہا ہے ما دین، بتا تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال یہ نہیں ہو رہا مر رسول، بتا تیرا رسول کون ہے. یہ سوال نہیں ہو رہا، یہ سوال نہیں ہے بتا تیرا رسول کون ہے. حضور کو رسول ماننے والے تو منافق تھے، کلمہ پڑھنے والے بھی حضور کو رسول تو مانتے ہیں مگر رسالت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے. یہ سوال نہیں ہوگا کہ مر رسولک، بتا تیرا رسول کون ہے. وہاں پر سوال ہو رہا ہے مر ربک، بتا تیرا رب کون ہے. رب یہ اللہ، بات ختم. ما دینک، بتا تیرا دین کیا، دین اسلام، بات ختم. مر رسولک، بات ختم ہو جاتی. محمد رسولنا، بات ختم ہو جاتی. مگر نہیں، ما علمک بہذا الرجل، بتا اس مرد مقدس کے بارے میں تیرا کیا علم ہے. ما كنت تقول في هذا الرجل، بتائیں اس مرد مقدس کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. انا مضارع بداخل ماضی استمراری، تو کیا کہا کرتا تھا. میرے ساتھیوں، کسی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے نا، کسی کی زیارت ہو رہی ہے نا، مجھے یہ بتاؤ جس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے وہ وہاں ہے یا نہیں. نہیں، ایک بندے نے کہا نہیں وہ نہیں ہے. کہتے ہیں جب کہتا ہے کہ حاضر رجل سے مراد جو ہے، دیکھیے حدیث ہرقل میں دیکھو حضور کے متعلق آتا ہے حاضر رجل ہو. حضرت ابو سفیان سے جب سوال جواب ہو رہے ہیں ہرقل کے، قیصر روم کی جب سوالات جوابات ہو رہے ہیں، حاضر رجل بولا کہ حضور موجود نہیں تھے. تو حضور موجود نہیں اور حاضر رجل ہیں، تم کیسے کہتے حضور موجود ہیں قبر میں. پیارے ساتھیوں، میرے ایک طالب علم نے جو مجھ سے جب یہ سوال کیا، میں نے کہا بیٹا تم نے اس کو یہ جواب کیوں نہیں دے دیا. وہاں تو حضور کا تذکرہ ہو رہا تھا، وہاں تو پتہ ہے کہ حاضر رجل سے مراد کون ہے، مگر قبر میں حضور کا ابھی تک تذکرہ شروع نہیں ہوا. مر ربک اور ما دینک پر بات چل رہی ہے. حاضر رجل مانے حاضر مانے یہ، رجل مانے مرد. اب یہ مرد، اس کلمہ کا اطلاق تو زید، عمر، بکر ہر ایک پر ہوتا ہے. جب تک درشن نہیں ہوگا، زیارت نہیں ہوگی، تعین نہیں ہوگا کہ ان کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. ماننا پڑے گا کہ وہ میرے آقا ہیں، حضور کی زیارت ہو رہی ہے. کیونکہ یہ ما علمک بہذا الرجل ما کنت تقول فی ھذا الرجل، میرے آقا کا اس سے پہلے ذکر نہیں ہو رہا. یہ ذکر تبھی مکمل ہوگا اور تعین میرے آقا کے بارے میں تبھی ہوگا جبکہ درشن ہوگا میرے نبی کا. اب یہ مجھے بتاؤ، جو نظر آ رہا ہے، جو نظر آ رہے ہیں اس کو، وہ کون ہیں؟ حضور ہے یا کوئی اور ہے؟ اگر وہ حضور نہیں کوئی اور ہے، نعوذ باللہ، کوئی اور ہے، تو کسی اور کو حضور بنا کے کہتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی اللہ کے رسول ہیں، کسی اور کو حضور بنا کر جواب دو گے، یہ تو کفر ہو جائے گا. غیر نبی کو نبی کہنا کفر ہے.
غیر نبی کو نبی کہنا کفر ہے، ماننا پڑے گا کہ وہ حضور ہی ہیں۔ پیارے بھائیو آپ ذرا غور کرو، جب یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ وہ میرے آقا حضور علیہ السلام ہی ہیں، اب یہ مجھے بتاؤ کہ ایک شہر میں ایک دن میں کتنے لوگ مرتے ہیں؟ کئی لوگ ایک شہر میں مر رہے ہیں، کہیں پر 100، کہیں پر 50، کہیں پر 1000۔ دنیا میں ایک وقت میں لاکھوں اموات واقع ہو رہی ہیں۔ اب میرا اور آپ کا نبی ہر قبر میں جا رہا ہے نہیں جا رہا؟ جا رہے ہیں، کیونکہ جواب ہو رہے ہیں نا۔ بتا تو کیا کہا کرتا تھا؟ حضور کی زیارت ہو رہی ہے، حضور ہر ایک کی قبر میں ہیں۔ ہاں محسوس مبصر کے لیے اس کا استعمال ہے حقیقتاً۔ جب حضور ہر قبر میں ہیں تو یہ بتاؤ میرا نبی ایک وقت میں لاکھوں قبور میں جلوہ گر ہے، تو مسئلہ حاضر ناظر اور کسے کہتے ہیں؟ یہ تو بتاؤ مسئلہ حاضر ناظر اور کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ میرے آقا مختلف مقامات پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ جسد حقیقی میرے آقا حضور علیہ السلام کا مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہے، لیکن اجسام مثالیہ جو ہے میرے آقا کے قبور میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اور یہ مت سمجھنا اجسام مثالیہ غیر ہوتے ہیں جیسے جسد حقیقی کا، یہ مت کہنا۔ اجسام مثالیہ ایک خیالات اور توہمات کا نام نہیں ہے، یہ حقیقت ثابتہ ہے۔ آپ کو یہ کیسے اجسام مثالیہ وہ مثال بھی کہہ رہے ہو، پھر حقیقت ثابتہ بھی کہہ رہے ہو؟ میں نہیں کہتا، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مشہور زمانہ حدیث ہے، سب نے سنی ہوگی۔ حضور علیہ السلام صلاۃ الکسوف پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضور آگے بڑھتے ہیں، پیچھے بھی ہٹتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ نماز میں آگے بھی بڑھے اور پیچھے بھی ہٹے، لگتا یہ تھا جیسے کچھ لینے کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ میرے آقا نے ہاں، یہ سامنے کی دیوار پر، محراب کی دیوار پہ، یہاں پر جنت میرے سامنے حاضر کی گئی تھی۔ اس کی دیوار میں انگوروں کی خوشے تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں خوشہ توڑوں، میں خوشے توڑوں، کتاب میں خوشے توڑوں۔ لو اخذتها لأکلتم ما بقیت الدنیا، اگر میں نے وہ خوشے توڑ لیے ہوتے، رہے دنیا تک وہ تم کھاتے رہتے، تم سے ختم نہ ہوتے۔ پیارے بھائیو، جنت جو ہے اپنی صورت مثال، حدیث پاک میں آتا ہے ان الجنت ممثلہ، جنت جو ہے صورت مثالیہ میں میرے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں اگر میں خوشے توڑ لیتا تو تم رہے دنیا تک کھاتے رہتے۔ جس میں مثالی کوئی اوہامات، خیالات باطنہ تصور مت کرنا، یہ حقیقت ثابت ہے، تب تو ہمارے اگر توڑ لیتا تو قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتے۔ میرے ساتھی اس پر مجھے میرے شیخ، میرے مرشد، میرے والد گرامی غزالی اثر کی بات یاد آتی ہے۔ ایک بات یاد آتی ہے، اللہ، جب انہوں نے حدیث پاک 10 میں پڑھائی گئی، دس میں بتائی، نماز فجر کی بات کا درس تھا کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا كنت النبي وآدم بين الماء والطين، كنت النبي وآدم بين الروح والجسد۔ میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، وہ جسم آدم نہ تھے تو میں نبی تھا، مطلب یہ۔ تو ہمارے مولانا تھے شاہ جمالی، مولانا فیض احمد صاحب شاہ جمالی، میرے والد کی شاگرد، وہ 10 میں حاضر تھے۔ کہنے لگے حضرت یہ فرمائیں کہ کن تو کہ میں نبی تھا،
ان تو کی تو ضمیر سے مراد کیا ہے؟ حضور کی روح انور ہے۔ میں بات اسی طرف لے کر آؤں گا جس میں مثالیں لے کر آؤں گا۔ کیا اس سے روح محمد ہے؟ میرے شیخ نے فرمایا نہیں مولانا، روح محمد نہیں، تو ضمیر تو کا مصداق نور محمد ہے، روح محمد نہیں ہے۔ پھر فرمایا یہی نور محمد جب عالم ارواح سے گزرا تو روح محمد کا ظہور ہو گیا، اور جب عالم اجسام سے گزرا تو بشریت مصطفیٰ کا ظہور ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے جب نور محمد کو پیدا فرمایا تو اس وقت رب العالمین نے تمام کے تمام فضائل و مکارم، تمام خوبیاں اس میں رکھ دی تھی۔ اس کے بعد اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا بلکہ ظہور میں اضافہ ہوا ہے۔ فرمایا میں حضور علیہ السلام کے علم کے اندر تدریجاً اضافے کا قائل نہیں ہوں، ظہور میں اضافے کا قائل ہوں، تدریج کا قائل ہوں، ظہور میں تدریج کا قائل ہوں۔ یعنی نور محمد کی تجلیات سے روح محمد کا ظہور ہو رہا ہے، اور اسی سے جسد مصطفیٰ کا ظہور ہو رہا ہے، اور پھر جب جسد مصطفیٰ روح محمد نور محمد جس وقت جلوہ گر ہو گئے، اس کے بعد اسی سے اجسام مثالیہ کا ظہور ہو رہا ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام کے اجسام مثالیہ پیارے بھائیو حقیقت ثابتہ ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ اوہامات خیالات باطلہ ہیں، یہ مت سمجھنا، حقیقت ثابتہ ہے۔ اس طرح بات کہی دیتا ہوں، ابھی ذہن میں آئی۔ وہ غوث اعظم سبحان اللہ پیروں کے پیر ہیں، کیا اچھے دستگیر ہیں۔ پیارے بھائیو جس کی حضور غوث کے ساتھ سچی نسبت ہو جاتی ہے نا، پھر اس کا دماغ بھی چڑھ جاتا ہے۔ ایسے شہنشاہ سے جب سچا لگاؤ ہو جائے وہ کبھی اس جگ کے پیٹ نہیں لگنے دیتا۔ حضور غوث اعظم بات فرما رہے ہیں، مشہور واقعہ ہے۔ حضور غوث اعظم بات فرما رہے ہیں، آپ کے خلیفہ خاص مرید خاص جن کے بارے میں صوفیاء نے لکھا کہ ایک علی حیتی میں 7 اقطاب کی قوت موجود ہے، اور جب آپ اپنے حجر مبارک سے نکلا کرتے تھے تو علی حیتی نے آپ کا دہنا خچر کا رکاب تھاما ہوا ہوتا تھا، اور وقت کے دوسرے کتب نے آپ کے بائیں رکاب کو تھاما ہوا ہوتا تھا، اور میرا شہنشاہ نکل رہا ہوتا تھا۔ حضور غوث اعظم بات فرما رہے ہیں، اور آپ کے خلیفہ خاص مرید علی حیتی معلوم ہیتی بھی پڑھا رضی اللہ تعالیٰ، سو رہے ہیں، اچانک نیند آ گئی، سو گئے، بات نہیں۔ حضور غوث اعظم کی نگاہ جو پڑی، بات چھوڑ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ بات چھوڑ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ مرید سو رہا ہے، پیروں کا پیر ہاتھ باندھے کھڑا ہے، اور ایسا پیروں کا پیر سبحان اللہ کیا عرض کروں۔ پیارے ساتھی میرا ایک عقیدہ ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں تو اتنی ہی بات جانتا ہوں، اللہ رب العالمین نے جب غوث اعظم اور خواجہ غریب نواز کو پیدا فرمایا تو ان کے بعد ان جیسا دوسرا نہیں آئے گا۔ آپ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، مرید سو رہا ہے۔ جب شیخ علی حیتی کی آنکھ کھلی
آپ نے جہاں سے بات چھوڑا تھا وہاں پہ تشریف لائے، بات شروع کر دیا۔ واز کے بعد کسی نے کہا حضور کیا معاملہ تھا؟ آپ نے علی حیدری سے پوچھو جن کی وہ خواب میں زیارت کر رہے تھے، میں جاگتے میں ان کی زیارت سے مشرف ہو رہا ہوں۔ اے علی حیدری بتاؤ۔ انہوں نے کہا یا شیخ میں حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا تھا۔ آپ نے یہ بھی تو بتاؤ حضور نے فرمایا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا اے علی حیدری شیخ عبد القادر جیلانی کے مدارس کو مت چھوڑنا، ان کے دامن سے جدا مت ہونا کبھی بھی۔ پیارے ساتھیوں، میں یہ بات کر رہا تھا کہ اجسام میں مثال یہ حقیقتیں ثابتہ ہیں جن کا دیدار علی حیدری خواب میں کر رہے تھے، حضور غوث اعظم جاگتے میں کر رہے تھے۔ نہیں وہ میں نے غور کیا، وہ نہیں بنے گا، وہ عکس ہے، اس کی مثال نہیں بنے گی کیونکہ وہ غیر ہے اس کا۔ جس کے غیر مانیں گے تو ختم نبوت کا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ میری توجہ دلا دی، وہ بھی ادھر بھی کر دوں گا تھوڑا سا، کوئی بات نہیں۔ اجسام میں مثال کو حضور کے غیر مانا تو ختم نبوت کا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ سمجھ گئی میری بات، میں شاید میری ضرورت نہ پڑے اس کو پیش کرنے کی۔ میرے ساتھیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے خواب میں میری زیارت کی، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے خواب میں میرا درشن کیا ان قریب جاگتے میں بھی میری زیارت سے مشرف۔ مجھے کوئی دیکھے مجھے تو پتہ نہیں چلتا، مجھے فلاں نہیں دیکھ لیا۔ حضور میں ہم نے خواب میں دیکھا، بتاؤ کیا دیکھا؟ مجھے کوئی دیکھے مجھے پتہ نہیں چلتا، کوکب بھائی کوئی دیکھ لے انہیں بھی پتہ نہیں چلے گا، سچی بات ہے، کچھ بھی کرنا ہے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا وہاں قریب جاگتے میں بھی میری زیارت سے مشرف ہوگا۔ یعنی جس نے مجھے دیکھا مجھے پتہ ہے فلاں شخص ہے، اس کے پاس میں گیا ہوں، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس نے مرنا کب ہے، اس سے پہلے دوبارہ بھی تشریف لے جانا ہے۔ تمہارے حافظ جواب دے جائیں گے، میں نہ بھولوں گا اس کو جسے میں نے دیدار کرایا، آتا ہوں مرنے سے پہلے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، آستانہ علیہ قبلہ شیخ القرآن۔ جس نے خواب میں میری زیارت کی ان قریب جاگتے میں میری زیارت سے مشرف ہوگا۔ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، یہ شیطان لاکھ کوشش کر لے میری مثل نہیں بن سکتے ہیں۔ اور تو بھائی کوئی ادھر متوجہ کر دیا سارا نہیں، آپ نے وہ نہیں سنا جو میں نے کہا۔ میں تو آیا آپ کو ادھر کی مدد، شیخ قرآن کا احترام میرے اتنی ہے، اپنے اسلاف کا احترام نہیں ہوگا پیارے بھائی، وہ شخص تو صحیح آدمی نئے آدمی نہیں ہوگا، دل میں اسلاف کا احترام نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ میں آیا تو آپ کو پھر باہر آئے، پھر ہم اپنی چیزوں کو ان الشیطان لا یتمثل بی، یہ شیطان لاکھ کوشش کر لے میری مثل نہیں ہو سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں پیارے ساتھیوں، میرے آقا نے جس نے خواب میں میری زیارت کی جاتے میری زیارت، یہ اچھا میں مثال کی حقیقتیں ثابتہ ہیں۔ آپ دیکھو اور غور کرو، جب ایک بات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور علیہ السلام ایک وقت میں بے شمار جگہوں پر چل بغیر ہو سکتے ہیں، قبروں میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی کہتے ہیں کہ عالم برزخ میں گئے ہیں، عالم دنیا میں تو نہیں آئے، عالم برزخ میں گئے ہیں۔ پیارے بھائی، وہ بڑی عجیب سی بات ہے، عالم برزخ میں گئے ہیں، عالم دنیا میں نہیں گئے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ
اسے میرا دیدار کرایا جاتا ہے اور میں وہاں جلوہ گر ہوتا ہوں. یعنی کہ یہ تو نہیں فرمایا اسے میرا دیدار کرایا جاتا ہے. اب یہ بتاؤ وہ جہاں پر ہے عالم برزخ اس کا وہیں پر ہے نا, وہاں پر حضور آئے یا نہیں آئے؟ اور یہی تو بات ہم کہہ رہے ہوتے. تم کچھ بھی کوشش کر لو, کہیں کسی طرح بھی نہ پکڑنے کی کوشش کرو, بات وہی بنے گی جو ہم نے کہی ہے. ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام وہاں تشریف لائے ہیں یا نہیں لائے ہیں, دیکھنے والے نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے. اور جو عالم برزخ میں چلا جاتا ہے, تم یہ سمجھتے ہو اس کا عالم دنیا سے ناطہ کٹ گیا, یہ تمہارا وہم و گمان ہے اور کچھ بھی نہیں. میرے آقا نے فرمایا جب انسان قبر میں جاتا ہے, لوگ دفنا کے جاتے ہیں تو لوگ جانے والے جو لوگوں کی جوتیوں کی چاپ کی آواز سنتا ہے, ہوتا وہ عالم برزخ میں ہے مگر آواز دنیا میں پیدا ہوتی ہے, اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے. میرے آقا حضور علیہ السلام تشریف لائے. اچھا, اب یہی وجہ ہے جو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلامتی ہو آپ کا. میرے ساتھیوں, حاضر رجل کا لفظ بتا رہا ہے, اس پر میرے پاس ایک پورا آپ علماء فتاویٰ علماء اہل حدیث اٹھا کے دیکھیں, اس میں باقاعدہ اس پر مناظرہ ہے دیوبندی علماء کا اور وہابی علماء کا. آخر میں نتیجہ انہوں نے کیا نکالا؟ پیارے بھائی, میں کسی خلاف بات نہیں کر رہا ہوں, میرا مزاج نہیں ہے, میں تو ایک بات پیش کر رہا ہوں کہ کیا لکھا ہوا ہے. نتیجہ انہوں نے یہ نکالا, کہتے ہیں کہ دیوبندی علماء سے دوسرے وہابی علماء کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات جب کہہ دی کہ حضور علیہ السلام وہاں پر جلوہ گر ہیں اور محاذہ کا اسم اشارہ محسوم مبصر کے لیے ہوتا ہے, آپ نے جب یہ ثابت کر دی ہیں, یہ آپ کے دلائل اگر بریلویوں تک پہنچ گئے تو پھر تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اب اٹھا کے دیکھیے, میرے پہ حوالے لگے ہیں. اور یہ تمام چیزیں جو میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جس نے سوتے میں میری جانت کی, جاگتے میں بھی میری جانت سے مشرف ہوگا. اب دیکھیے, اب میں پیش کر رہا ہوں ایک اور بات پیش کر رہا ہوں کہ اگر عالم خواب الگ ایک عالم ہے, لیکن حضور غوث وقت جاگتے میں زیارت کر رہے ہیں, نہیں ہے, جاگتے میں زیارت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بھائی, اسی طرح عالم برزخ میں کوئی زیارت ہو رہی ہے, لیکن حقیقت میرے آقا جلوہ گر ہیں وہاں پر. اب انکار نہیں کر سکتے, حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. اور حاضہ کا اس میں اشارہ ہے, اس پر تو ان علماء نے بھی اتفاق کر لیا, محسوس مبصر کے لیے ہے تو بات ختم ہو گئی. اگر کہ عالم برزخ کی بات کہیں گے تو وہاں پر محسوس مبصر کہاں پر رہا, وہ تو عالم میں دوسرا ہو گیا. اب ہمیں نظر نہیں آتے, اب آپ کو نظر نہیں آتے تو اپنی آنکھ کا علاج کرا لیجیے, اپنی آنکھ کا علاج کر. مگر یہ آنکھ کا علاج جو ہے یہ نشتر ہسپتال میں نہیں ہوگا, یہ میو ہاسپٹل میں بھی نہیں ہوگا, کراچی میں آغا خان میں بھی نہیں ہوگا. یہ علاج ہوگا یا تو بغداد شریف کے ہسپتال سے ہوگا یا اجمیر شریف کے ہسپتال سے. ادھر جانا پڑے, وہاں سے علاج. پیارے بھائیو, یہ بات ذہن میں رکھو کہ نجات کا مدار حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. اگر حضور کے ساتھ صحیح تعلق ہے تو جنت میں ہو, ورنہ نہیں. اب آخر میں ایک بات عرض کر رہا ہوں, پھر آپ سے جاتا ہوں. مجھے کوئی ایسی مثال چاہیے جس میں کہ کوئی صحابی حضور علیہ السلام کی باریت میں حاضر ہو اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے, میں ذرا گھر سے نوافل پڑھ کر آتا ہوں. حضور ذرا میں قرآن پاک تھوڑا سا رہ گیا تھا, میں اس کو مکمل کر کے آتا ہوں. میرے آقا کو چھوڑ کر کوئی رب کی عبادت کرنے کے لیے گیا ہو, اس کی ایک مثال دے دو. فرضی عبادت الگ بات ہے, وہ حضور کا حکم ہے. ایک مثال بھی اس کی پیش نہیں کر سکتے, ایک مثال بھی اس کی پیش نہیں کر سکتے. سارے صحابہ یہ بات جانتے تھے, اصل الاصول بندگی ساتھ پر کی ہے.
قرآن پڑھنے والے بے شمار مل جائیں گے، قاری ملیں گے، حدیث پاک پڑھنے والے بے شمار لوگ مل جائیں گے۔ پیارے ساتھیوں غور کرو، نمازیں پڑھنے والے بے شمار لوگ مل جائیں گے، مگر حضور علیہ السلام کا دیدار کرے ان ظاہری آنکھوں سے، یہ صرف صحابی کی ساتھ خصوصیت ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں رب العالمین یہ شرف عطا فرماتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آقا کا جاگتے میں دیدار ہوتا ہے، وہ صحابی تو نہیں ہوتے مگر صحابی سے جدا بھی نہیں ہوتے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ حضور خدا تو نہیں ہے مگر خدا سے جدا بھی نہیں، اس طرح ہم یہ کہتے ہیں وہ صحابی نہیں ہے مگر صحابی سے جدا بھی نہیں۔ میرے ساتھیوں، بس میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں، چونکہ میں اب لوگوں میں ہلچل دکھ رہا ہوں، میری حاضری لگ گئی۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ پروردگار عالم حضرت شیخ القرآن حضرت مولانا غلام نبی قاری صاحب علیہ رحمۃ اللہ کے فیضان کو داری و ساری فرمائے۔ وہ ہم سے بہتر ہماری بات کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور ہم یہ بات جانتے ہیں انشاءاللہ وہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔